نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ برادران ملت اسلامیہ، آغاز گفتگو سے بیشتر آئیے ہم سبھی حضرات مل کر انتہائی خلوص و عقیدت و محبت کے ساتھ احمد مختار مدنی تاجدار سید ابرار و اخیار گلشن ہستی کی اولی فصل بہار باعث گردش لیل و نہار وسیلہ توبہ و استغفار حضور احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں جھوم جھوم کر والہانہ انداز میں ہدیہ درود پیش کریں پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم وآلہ وبارک وسلم صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ صلاة وسلام علیک یا نبی اللہ صلاة وسلام علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، یعنی اے ایمان والو بہت سے گمان سے پرہیز کرو۔ ان بعض الظن اثم، بے شک بعض گمان گناہ ہے۔ آیت کے اس حصے میں اللہ تعالی نے تمام ایمان والوں کو مخاطب کیا اور یہ واضح کر دیا کہ بہت سا گمان، بہت سا خیال اور بہت سی سوچ ایسی ہے کہ اس سے بچنا ہوگا، کیونکہ ان بہت سے گمانوں میں کچھ گمان، کچھ خیال اور کچھ سوچ ایسی ہوتی ہے کہ جو گناہ ہے۔
ظاہر ہے کہ وہ گمان جو گناہ کی طرف لے جائے اس سے بچنا ہوگا، وہ خیال جو گناہ کی طرف لے جائے اس سے بچنا ہوگا، وہ سوچ جو انسان کو گنہگار بنا دے اس سے بچنا ہوگا۔ وہ گمان کیسا گمان ہے؟ جس گمان سے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور جس گمان کو گناہ قرار دیا جا رہا ہے، وہ کون سا گمان ہے، وہ کون سا خیال ہے، اور کس کے تعلق سے وہ گمان ایسا ہے کہ جو گناہ ہو جاتا ہے؟ کس کے بارے میں خیال اور سوچ ایسی ہے کہ جو گناہ ہو جاتی ہے، کہ جس سے بچنے کا اللہ تعالی نے حکم فرمایا کہ اے ایمان والو بہت سے گمان سے بچو کیونکہ بعض گمان گناہ ہے۔ اگر اس آیت کریمہ کے مفہوم کو اور زیادہ واضح انداز میں سمجھنا ہے تو اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ اللہ تعالی نے جس گمان کو اور جس کے بارے میں گمان کرنے کو گناہ قرار دیا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ کعبے کا طواف کر رہے تھے۔ کعبے کا طواف کرتے ہوئے آپ نے کعبے کو مخاطب کر کے، کعبے کو اشارہ کر کے اپنی زبان سے چند کلمات نکالے اور آپ نے ارشاد فرمایا ما اطیبکی واطیب ریحکی وما اعظمکی واعظم حرمتکی والذی نفس محمد بیدی لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمتا منکی مالہ ودمی وَأَن نَظُنَّ بِهِ إِلَّا خَيْرًا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کعبے کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا تھا کہ اے کعبہ تو کتنا پاکیزہ ہے اور تیری فضا کتنی پاکیزہ ہے، اے کعبہ تو کتنا عظیم ہے، کتنی عظمت والا ہے، اور تیری عزت حرمت کتنی عظیم ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، البتہ مومن کی عزت اور مومن کی حرمت اللہ کے نزدیک اے کعبہ تیری حرمت و عزت سے زیادہ عظیم ہے۔ اے کعبہ تیری حرمت و عزت سے زیادہ عظیم مومن کا مال اور اس کا خون ہے۔ ہمیں ایک مومن کے ساتھ صرف خیر کا گمان رکھنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کعبہ کو مخاطب کر کے یہ ارشاد فرمایا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کعبے کے حوالے سے صحابہ کے سامنے یہ واضح کر دینا چاہتے تھے کہ کعبہ یقیناً کعبے کی عزت بڑی ہے، یقیناً کعبے کی عزت عظیم ہے، اس کی حرمت اعلیٰ ہے۔ اس کے باوجود ایک مومن کی عزت اور حرمت کعبے کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ مومن کی حرمت بڑی ہے، عظیم ہے، مومن کا خون عظیم ہے، مومن کے مال کی حفاظت و عزت زیادہ بڑی چیز ہے۔ اس لیے ہم مومن کے بارے میں صرف بہتر گمان کریں، ہمیں ایک مومن کے بارے میں اچھا گمان کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
ایک مومن کی عزت اور حرمت کو اتنا عظیم بنا کر پیش فرمایا اور یہ واضح کر دیا کہ مومن کے بارے میں خیر کا گمان رکھو۔ آج کل ہم جس ماحول میں اور جس سوسائٹی میں زندگی گزار رہے ہیں یہ افواہوں کا ماحول ہے، یہ پروپیگنڈے کی سوسائٹی ہے۔ یہاں بغیر سوچے سمجھے ایک انسان دوسرے انسان کے تعلق سے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے تعلق سے بدگمانی پھیلا رہا ہے، اس کے خلاف پروپیگنڈے کر رہا ہے، اس کے خلاف غلط خیالات کا پرچار کر رہا ہے۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ بدگمانی پھیلانا کسی کے تعلق سے، پروپیگنڈا کرنا کسی مومن کے تعلق سے یہ بڑی خطرناک چیز ہو جائے گی، اس لیے کہ پروپیگنڈا کرنے سے ایک مومن کی عزت اور اس کی حرمت پامال ہوتی ہے، اور یقیناً مومن کی حرمت اور مومن کی عزت بڑی چیز ہے، یہ کعبہ کی حرمت کے مقابلے میں بھی عظیم ہے، اس لیے مومن کی حرمت کی حفاظت کرنا چاہیے۔ بے شک بے شک ایک عجیب ماحول بنا ہوا ہے، بدگمانی کا سلسلہ ہے، پروپیگنڈے کا ماحول ہے، لوگ ادھر ادھر سے سنتے ہیں، ادھر ادھر سے اڑتی ہوئی باتوں کو سنتے ہیں اور بغیر سوچے سمجھے اس کو پھیلانے لگتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ جو بات ہم تک پہنچے، جو اڑتی ہوئی خبر ہم تک آئے، جو اڑتا ہوا خیال ہم تک پہنچے، جو اڑتا ہوا گمان ہم تک پہنچے، ہمیں پہلے اس کی تحقیق کرنی چاہیے، اس کی چھان بین کرنی چاہیے۔ اگر آپ نے بغیر کسی تحقیق کے، بغیر سمجھے بوجھے، بغیر حقیقت کی چھان بین کیے ہوئے اس کو آگے بڑھا دیا تو یقیناً آپ نے ایک مومن کی حرمت و عزت کو پامال کر دیا، آپ نے بدگمانی پھیلانے میں بڑا حصہ لیا۔ اور بغیر چھان بین کے، بغیر تحقیق کے کوئی اگر اس طرح کا رول ادا کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ میں وہ انسان جھوٹا ہے، اگرچہ وہ بات اس نے اپنی طرف سے نہ کہی ہو بلکہ وہ خیال دوسرے کا ہو، وہ گمان دوسرے کا ہو، وہ بات دوسرے کی ہو، لیکن اگر اس نے بغیر تحقیق کے آگے بڑھا دیا، اس کو پھیلا دیا تو وہ بھی جھوٹا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ میں وہ جھوٹا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، یعنی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بیان کرنے لگے، ہر سنی سنائی بات کو پھیلانے لگے۔ بات کسی کی ہو، خیال کسی کا ہو، گمان کسی کا ہو، لیکن اگر آپ نے اس کی تحقیق نہ کی، اس کی چھان بین نہ کی اور یوں ہی آپ نے بھی اس کو آگے بڑھا دیا، اس کو پھیلا دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ میں آپ بھی جھوٹے ثابت ہو گئے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم بدگمانی میں مبتلا نہ ہو، کسی مومن کے خلاف پروپیگنڈا کر کے اس کی عزت اور حرمت کو پامال نہ کرے، بلکہ مومن کی حرمت و عزت کا معاملہ ایسا ہے کہ جیسے کعبے کی حرمت اور عزت ہوا کرتی ہے۔ بے شک حق ہے۔ یہ ایک عجیب و غریب چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگ خود اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتے تھے، پروپیگنڈا کرتے تھے۔ مشرکین مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف بدگمانیوں کا ایک ماحول بنا رہے تھے تاکہ کوئی اصل حقیقت تک نہ پہنچ سکے، کوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گفتگو نہ سن سکے، کوئی ان کی زبان سے نکلنے ہوئے کلمات کو اور کلام الہی کو نہ سن سکے۔ اس لیے انہوں نے، مشرکین مکہ نے بدگمانی کا ایک ماحول بنا دیا تھا، پروپیگنڈا کا ایک ماحول بنا دیا تھا
اصل حقیقت تک پہنچنے سے روکا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں کئی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ مشرکین مکہ کی وہ تاریخ جبکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے تھے۔ بدگمانی پھیلانے والوں کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ ایک طرح کی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ جھوٹ ہوتا ہے، اس لیے جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ بکتا ہے۔ یہی کام اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے بھی مشرکین مکہ کر رہے تھے۔ وہ کسی ایک بات پر اکٹھا نہ تھے، بلکہ جس کے منہ میں جو آ رہا تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف کہہ رہا تھا۔ مشرکین مکہ میں سے کچھ لوگ وہ تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کاہن کہتے تھے۔ وہ اللہ کے رسول کو کاہن کہتے تھے، یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس کوئی جن آتا ہے، وہ اس جن کی باتیں لیتے ہیں اور اسے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ جن کی الٹی سیدھی باتوں کو وہ لیتے ہیں اور لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کاہن ہے، یہ اس طرح کی باتیں جنوں سے لی ہوئی باتوں کو یہ پیش کرتے ہیں، لہذا وہ کاہن ہے۔ اللہ کے رسول کے خلاف ایک پروپیگنڈا یہ چل رہا تھا کہ لوگ انہیں معاذ اللہ کاہن بنا رہے تھے۔ مشرکین مکہ کا ایک گروپ وہ تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیوانہ بتا رہا تھا۔ اس گروپ کا کہنا یہ تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باتیں مت سنو، یہ کسی دانشمندی اور سنجیدگی کی وجہ سے کلام نہیں کرتے، بلکہ ان کے ساتھ دیوانگی ہے، ان کے اندر جنون پیدا ہو گیا ہے۔ اس جنون اور دیوانگی کی بنیاد پر یہ باتیں پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کلام الہی ہے۔ ایک پروپیگنڈا یہ چل رہا تھا۔ ایک گروپ مشرکین مکہ کا وہ تھا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ یہ شاعر ہیں، یہ جو کچھ اپنا کلام پیش کرتے ہیں یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ تو شاعری ہے۔ شاعری کی بنیاد پر لوگوں کو اپنی طرف کھینچنا چاہتے ہیں اور اپنا بنانا چاہتے ہیں۔ اے لوگوں، یہ شاعر ہیں، یہ شاعری پیش کرتے ہیں۔ ایک پروپیگنڈا یہ اللہ کے رسول کے خلاف چل رہا تھا۔ مشرکین مکہ کا ایک گروپ وہ بھی تھا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے کہہ رہا تھا کہ یہ ساحر ہیں، یہ جادوگر ہیں، یہ جادو کرتے ہیں، یہ جو کلام پیش کرتے ہیں یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ یہ ان کا جادو ہے۔ یہ جادو کر کے لوگوں کے دل و دماغ کو اپنے کنٹرول میں، اپنے قبضہ میں کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ساحر ہیں، یہ جادوگر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف ایک پروپیگنڈا یہ بھی چل رہا تھا۔ کیسا ماحول تھا؟ بدگمانی کا ماحول تھا، پروپیگنڈا چل رہا تھا، مختلف باتیں ہو رہی تھیں، لیکن مشرکین مکہ میں ایک دانشمند انسان بھی تھا کہ جس کا نام ولید بن مغیرہ تھا۔ اس نے کہا کہ دیکھو حج کا موسم آنے والا ہے، مکے کے باہر کے لوگ اب مکے میں آنے والے ہیں، وہ کعبے کی زیارت اور اس کا طواف کرنے کے لیے آئیں گے۔ اس زمانے میں مشرکین مکہ بھی اپنے طور پر کعبے کا حج کرتے تھے، وہ کعبے کی زیارت کے لیے آتے تھے، کعبے کا طواف کرتے تھے۔ تو اس انسان نے کہا کہ دیکھو باہر سے لوگ آنے والے ہیں، اس لیے انہیں پتا چلے گا کہ مکے میں کوئی شخص ظاہر ہوا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے، تو تم اس نبی کے بارے میں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہو گے؟ یہ مختلف باتیں جو تم پھیلا رہے ہو، کبھی کہتے ہو کہ وہ کاہن ہیں، کبھی کہتے ہو کہ وہ دیوانے ہیں، کبھی کہتے ہو کہ وہ شاعر ہیں، کبھی کہتے ہو کہ وہ جادوگر ہیں،
ہیں، اس طرح اگر مختلف باتوں کو تم پھیلاتے رہے تو باہر سے آنے والے کنفیوژن میں پڑ جائیں گے اور تمہاری باتوں سے ان کا اعتماد ختم ہو جائے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ کسی ایک بات پر اتفاق کر لو۔ چنانچہ ایک میٹنگ بلائی گئی، مشرکین مکہ اس میٹنگ میں حاضر تھے، ولید بن مغیرہ بھی وہاں موجود تھا۔ مشرکین مکہ اپنی اپنی باتیں پیش کر رہے تھے، وہاں بھی لوگوں نے مختلف رائے پیش کی۔ کسی نے کہا کہ ہم کاہن کہیں گے، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کاہن کہیں گے، لیکن ولید بن مغیرہ نے کہا کہ نہیں، ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں کچھ کاہن لوگ موجود ہیں، آپ ان کا رویہ دیکھیں، آپ ان کا بھیس دیکھیں، محمد الرسول اللہ کا رویہ اور ان کا بھیس کسی کاہن کا رویہ اور کسی کاہن کا بھیس نہیں ہے، اس لیے انہیں تم کاہن نہیں کہہ سکتے، کوئی انہیں کاہن ماننے کے لیے تیار نہ ہوگا۔ کسی نے کہا کہ تب ہم انہیں مجنون کہیں گے، انہیں دیوانہ کہیں گے۔ ولید بن مغیرہ نے کہا کہ اس سے بھی کام چلنے والا نہیں، اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو بڑے دانشمند اور سنجیدہ انسان ہیں، انہیں کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ مجنون ہے، یہ دیوانے ہیں، یہ بات بھی بننے والی نہیں ہے۔ دوسرے نے کہا، کسی اور نے کہا کہ تب ہم انہیں شاعر کہیں گے۔ ولید بن مغیرہ نے کہا کہ شاعری کو ہم جانتے ہیں، ہماری سوسائٹی کے لوگ شاعری کو جانتے ہیں، اچھے برے شعر کی ہمارے درمیان تمیز ہے، ہمارے اندر تمیز ہے، وہ شاعری نہیں کرتے ہیں، وہ جو کلام پیش کرتے ہیں وہ ہرگز شاعری نہیں ہے، سننے والا ان کے کلام کو کبھی شاعری نہیں سمجھ سکتا، وہ کوئی اور چیز ہے، اس لیے انہیں شاعر کہہ کے بھی تم اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے۔ پھر کسی نے کہا کہ تب ہم انہیں جادوگر کہیں گے، لیکن ولید بن مغیرہ نے کہا کہ انہیں جادوگر بھی نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ جادوگر جو ہوتا ہے اس کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے، اس کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے، وہ ایک مخصوص طریقے سے، مخصوص انداز سے جادو کرتا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کلام پیش کرتے ہیں اس کے ساتھ ان کا کوئی رویہ نہیں ہوتا، اس کے ساتھ ان کا کوئی مخصوص انداز نہیں ہوتا ہے، اس لیے ان کے پیش کیے ہوئے کلام کو جادو نہیں کہہ سکتے۔ یہ میٹنگ چل رہی ہے، لوگ اپنی اپنی بات اور اپنی اپنی رائے پیش کر رہے ہیں۔ مشرکین مکہ نے عاجز ہو کر کہا کہ تب آپ ہی بتاؤ کہ ہم کیا کہیں، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیا کہیں؟ تو ولید بن مغیرہ نے کہا ایک بات سمجھ میں آتی ہے، اسی ایک بات کو سب لوگ لے لیں۔ مشرکین مکہ نے پوچھا کہ وہ کون سی بات ہے؟ ولید بن مغیرہ نے کہا وہ بات یہ ہے کہ ہم باہر سے آنے والوں سے صرف اتنا کہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک ایسی جادوئی بولی بولتے ہیں، ایک ایسی جادوئی بولی بولتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر باپ بیٹے میں فرق پڑ جاتا ہے، بھائی بھائی میں فرق پڑ جاتا ہے، میاں بیوی میں اختلاف ہو جاتا ہے، وہ ایک ایسی جادوئی بولی بولتے ہیں۔ اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اللہ کا کلام پیش کرتے تھے تو بہت سے لوگ اس کلام کو سن کر، اس کلام کا معجزہ دیکھ کر مسلمان ہو جاتے تھے۔ بیٹا مسلمان ہو گیا اور باپ کافر ہے تو باپ بیٹے الگ ہو گئے، ایک بھائی مسلمان ہوا دوسرا کافر ہے تو دونوں بھائی میں فرق پڑ گیا، بیوی مسلمان ہو گئی اور شوہر کافر ہے تو دونوں میں اختلاف ہو گیا۔ دین کی بنیاد پر ولید بن مغیرہ یہی سمجھانا چاہتا تھا کہ ہم صرف اتنا کہیں گے کہ وہ ایک ایسی جادوئی بولی بولتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر باپ بیٹے میں فرق پڑ جاتا ہے، بھائی بھائی میں اختلاف ہو جاتا ہے، میاں بیوی میں جدائی ہو جاتی ہے۔ سب نے ولید بن مغیرہ کی اس بات کو لے لیا
کہا کہ ٹھیک ہے ہم اسی بات کو پھیلائیں گے۔ یہ پروپیگنڈے کا ماحول تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش ہو رہی ہے، بدگمانی پھیلائی جا رہی ہے۔ حج کا موسم آ گیا ہے، باہر سے لوگ آ رہے ہیں۔ اب مشرکین مکہ کے بہت سارے لوگ ادھر ادھر بکھر گئے ہیں، گلیوں میں، راستوں میں، موڑ پر کھڑے ہو گئے، اور ہر آنے والے سے وہ ایک ہی بات کہتے ہیں کہ اے لوگوں، تم جس کام سے مکے میں آئے ہو اس کام کو پورا کرنا، لیکن یہاں ایک شخص ظاہر ہوا ہے جس کا نام محمد ہے، اس کی بات ہرگز مت سننا، اس لیے کہ وہ ایک ایسی جادوئی بولی بولتا ہے کہ جس بولی کی بنیاد پر ہمارے ماحول میں بڑا انتشار ہے، ہمارے سماج میں بڑا اختلاف ہے، اس کی جادوئی بولی ہرگز نہ سننا۔ کیا اللہ کے رسول کوئی جادوئی بولی بول رہے تھے؟ نہیں نہیں، وہ تو اللہ کا سب سے عظیم، سب سے پاکیزہ اور سب سے صاف ستھرا کلام پیش کر رہے تھے، لیکن خلاف آپ کے خلاف پروپیگنڈے ہو رہے تھے، بدگمانی پھیلائی جا رہی تھی۔ جب کوئی انسان صاحب معاملہ کے قریب جا کر حقیقت کو اچھی طرح نہ سمجھے گا، وہ پروپیگنڈے میں مبتلا رہے گا، وہ بدگمانی میں شکار رہے گا۔ اسی لیے جو مشرکین مکہ میں سے اللہ کے رسول کے خلاف ہونے والے پروپیگنڈے کو دور سے سن رہے تھے، وہ اصل حقیقت کو نہ جان سکے، لیکن ان میں سے جو رسول کے قریب آیا ہے، اصل حقیقت کو جانا ہے، رسول کی زبان سے اللہ کا کلام سنا ہے، تو اس نے سمجھ لیا کہ یہ کوئی جادوئی بولی نہیں ہے، یہ واقعتاً اللہ کا نورانی کلام ہے۔ وہ اتنا سن کر، اتنا یقین کر کے اللہ کے رسول پر ایمان لے آتا۔ جب تک لوگ بدگمانی میں مبتلا رہے، جب تک پروپیگنڈے کے شکار رہے، وہ ایمان سے دور رہے، وہ اسلام سے محروم رہے، لیکن پروپیگنڈے کی چادر کو تار تار کر کے جو آگے بڑھا، رسول کی زبان سے ان کا کلام سنا ہے، تو سمجھ لیا ہے کہ یہ رسول کیسا عظیم کلام پیش کرتے ہیں، کیسا صاف ستھرا کلام پیش کرتے ہیں، وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں تاریخ میں، حدیث اور سیرت کی اوراق میں موجود ہیں۔ میں ایک مثال پیش کر کے آپ کے ذہن کو کھولنا چاہوں گا کہ جہاں ایک طرف یہ مثال موجود ہے کہ مشرکین مکہ جو اللہ کے رسول کے خلاف پروپیگنڈا پھیلا رہے تھے، اور اس پروپیگنڈے اور بدگمانی کے جو لوگ شکار ہو رہے تھے، وہ بھی ایک گروپ ہے، اور دوسری طرف ایک گروپ ایسا بھی ہے، انسانوں کا ایک بڑا گروپ، ایک بڑی جماعت ایسی بھی ہے کہ جس نے بدگمانی کو اپنے دل میں کوئی جگہ نہ دی، پروپیگنڈے کا وہ شکار نہ ہوا، وہ آگے بڑھا اور اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا، خود ان سے ان کی گفتگو سنی، ان کی مجلس میں حاضر ہوا، اور اللہ کا کلام اس نے سنا تو سمجھ لیا کہ یہ عظیم کلام ہے، اور اللہ کے رسول پر وہ ایمان لے آیا۔ مثال کے طور پر ایک شخص، اس زمانے میں ایک قبیلہ تھا، قبیلہ دوس، وہاں کا ایک شخص مکے میں آتا ہے جس کا نام طفیل بن عمرو دوسی ہے۔ طفیل بن عمرو دوسی مکے میں داخل ہوا، جتنے مشرکین مکہ میں سے بدگمانی پھیلانے والے، پروپیگنڈا کرنے والے لوگ تھے، ان میں سے بہت سارے لوگ طفیل بن عمرو دوسی کے پاس پہنچ گئے اور بدگمانی پھیلانے لگے، اسے اپنے پروپیگنڈے میں مبتلا کرنے لگے اور کہنے لگے، اے طفیل بن عمرو دوسی، ہمیں معلوم ہے کہ آپ ایک سنجیدہ اور شریف انسان ہیں، آپ شاعر ہیں، آپ کے اندر لیاقت و صلاحیت ہے، آپ مکے میں جس کام سے آئے ہیں اپنا وہ کام پورا کر کے آپ چلے جائیں، لیکن یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا ایک آدمی ہے،
اس سے ہرگز بات نہ کریں، اس کے قریب ہرگز نہ جائیں، اس کا کلام ہرگز نہ سنیں، اس لیے کہ وہ ایک جادوئی بولی بولتا ہے، وہ ایسی جادوئی بولی بولتا ہے کہ جو کوئی اس کی اس جادوئی بولی کو سنتا ہے اختلاف کا شکار ہو جاتا ہے، انتشار میں پڑ جاتا ہے۔ اس لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب ہرگز نہ جانا، ان کی کوئی بات ہرگز نہ سننا۔ برابر مشرکین مکہ اصرار کرتے رہے، دباؤ ڈالتے رہے کہ ہرگز کوئی بات نہ سننا۔ چنانچہ طفیل بن عمرو دوسی گھبرا گیا، مشرکین مکہ نے اتنا دباؤ ڈالا کہ وہ گھبرا گیا، اور اس نے واقعی اپنے دونوں کانوں میں روئی ٹھوس لیا، کپڑے کا ٹکڑا ٹھوس لیا۔ اس نے یہ ارادہ کر لیا کہ یہ لوگ اتنا زیادہ منع کر رہے ہیں تو میں اپنے کان میں کپڑا ٹھوس لوں تاکہ دور سے بھی میرے کان میں اس انسان کی کوئی آواز داخل نہ ہو سکے۔ چنانچہ وہ اپنے کانوں میں روئی ٹھونسے ہوئے کعبے کی طرف آگے بڑھا۔ کعبے میں جب داخل ہوا تو دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، حالت قیام ہے، کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں اور قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ تو طفیل بن عمرو دوسی نے دور سے دیکھا، اچانک اس کے دل میں شوق پیدا ہو گیا، وہ کچھ قریب آیا، کان میں روئی پڑی ہوئی ہے لیکن اس کے کان میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تلاوت کرنے کی دھیمی دھیمی آواز پہنچنے لگی۔ وہ قریب پہنچتا ہے، دھیمی دھیمی آواز پہنچنے لگی۔ ایک بار اس کے جی میں آیا کہ میں شاعر ہوں، مجھے اچھے برے کلام کی تمیز ہے، میں جان سکتا ہوں کہ یہ انسان جو پڑھ رہا ہے وہ کیا ہے، اگر یہ کوئی بری بات پیش کر رہا ہوگا تو میں اسے چھوڑ دوں گا، اس لیے کہ میرے اندر لیاقت و صلاحیت ہے، اور اگر کوئی اچھی بات پیش کر رہا ہوگا تو میں لے لوں گا۔ چنانچہ یہ خیال اس کے دل میں آیا تو اس نے اپنے کانوں سے کپڑے کو یا روئی کو ہٹا لیا، قریب ہوا، اب پورے طور پر واضح طور پر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تلاوت کی آواز سن رہا ہے۔ اس نے جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلنے والے کلمات کو، کلمات الہی کو سنا، کلام کے اندر اتنا مٹھاس اس نے محسوس کیا، اتنی شیرینی کا احساس کیا کہ اس کا دل متاثر ہونے لگا، اس کا دل متاثر ہونے لگا۔ جب اللہ کے رسول نماز سے فارغ ہو گئے، وہ آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے انسان، یہ کون سا کلام تھا جو آپ اس کی تلاوت کر رہے تھے؟ میں شاعر ہوں مگر یقین سے کہتا ہوں کہ آپ جو پڑھ رہے تھے وہ شاعری نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس نے مجھے دنیا میں اس کلام کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے، میں توحید کی دعوت دیتا ہوں۔ اے طفیل بن عمرو دوسی، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کلام کو مان لو، اس کی توحید کا اقرار کر لو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ طفیل بن عمرو دوسی سے رہا نہ گیا، اس نے سمجھ لیا، یقین کر لیا کہ یہ کیسا پاکیزہ کلام ہے، ایسا پاکیزہ کلام تو میں نے اپنی زندگی میں نہ سنا۔ یقیناً یہ اللہ کا صاف ستھرا پاکیزہ برتر کلام ہے۔ اس احساس کے پیدا ہوتے ہی وہ ایمان لے آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ اندازہ کریں، جب تک وہ مشرکین مکہ کے پھیلائے ہوئے پروپیگنڈے کا شکار تھا، اس میں مبتلا تھا، وہ کبھی قریب نہیں آ رہا تھا تو وہ بدگمانی میں پڑا ہوا تھا، پروپیگنڈے میں لگا ہوا تھا، لیکن اس نے پروپیگنڈے کا پردہ چیر کر جب وہ آگے بڑھا ہے، اصل حقیقت کو جانا ہے، پیغمبر اسلام کی خدمت میں حاضر ہوا ہے، تو اس نے جان لیا کہ وہ صرف اور صرف پروپیگنڈا تھا، اور حقیقت ہے، حقیقت ہے، ان کے ساتھ کلام الہی کی عظمت شان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ
اس لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کا یہ پہلو بہت واضح انداز میں ہمیں یہ ہدایت دیتا ہے کہ کبھی پروپیگنڈے کے شکار مت بنو. کسی مومن کے خلاف کسی کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہو تو آگے بڑھو, صاحب معاملہ تک پہنچو, اس سے گفتگو کرو, حقیقت کو چھان بین کرو, اصل معاملے کا تجزیہ کرو, تو تمہیں معلوم ہوگا کہ حقیقت کیا ہے اور پروپیگنڈا کیا ہے. پروپیگنڈا الگ ہو جائے گا اور حقیقت الگ ہو جائے گی. بدگمانی کبھی کامیاب ہونے والی چیز نہیں ہے, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو کسی صاحب ایمان کے تعلق سے شک کرنے کو بھی ایک خطرناک چیز قرار دیا ہے. بدگمانی کا ماحول نہ ہو, پروپیگنڈے کا ماحول نہ ہو. اگر کوئی واقعتاً صاحب ایمان ہے, اگر اس کے ایمان کے تعلق سے بلا وجہ آپ نے شک و تردد کیا, کوئی غلط گمان آپ کے دل میں پیدا ہوا, تو یہ بھی ایک خطرناک چیز بن جاتی ہے. اس کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں موجود ہے. ایک صحابی رسول تھے, حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ. وہ نابینا صحابی رسول تھے. وہ مسجد نبوی میں ہر نماز کے وقت حاضر نہیں ہو سکتے تھے, اس لیے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول, میں مسجد میں حاضر نہیں ہو سکتا, آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا, اس لیے کہ میرے ساتھ عذر ہے. اے اللہ کے رسول, آپ میرے گھر تشریف لائیں اور میرے گھر میں کسی جگہ آپ نماز پڑھیں. جہاں آپ نماز پڑھیں گے میں اسے اپنے لیے نماز کی جگہ مقرر کر لوں گا اور وہیں نماز پڑھا کروں گا. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے, کل میں آتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عتبان بن مالک کے یہاں تشریف لے گئے. صحابہ کرام کو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول عتبان بن مالک کے یہاں تشریف لا رہے ہیں. بہت سارے صحابہ اکٹھا ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب حضرت عتبان بن مالک کے گھر میں داخل ہوئے تو ارشاد فرمایا کہ اے عتبان, کہاں نماز پڑھنی ہے وہ جگہ مجھے بتا دو کہ جہاں میں نماز پڑھوں. حضرت عتبان بن مالک نے ایک جگہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول, اس جگہ آپ نماز ادا فرمائیں. چنانچہ اللہ کے رسول نے اس مخصوص جگہ پر نماز ادا کی. نماز سے فارغ ہونے کے بعد صحابہ کرام کی بہت بھیڑ حضرت عتبان بن مالک کے گھر میں اکٹھا ہو گئی. حضرت عتبان بن مالک کا پورا گھر کھچا کھچ بھر گیا. وہاں بیٹھ کر لوگ باتیں کرنے لگے, صحابہ کرام گفتگو کرنے لگے. گفتگو منافقین کے بارے میں وہ کرنے لگے. منافقین کا تذکرہ ہونے لگا. منافقین کی بات ہو رہی تھی. اچانک منافقین کا تذکرہ کرتے کرتے انہوں نے ایک شخص کا نام لیا, مالک بن دخشم, جس کا نام مالک بن دخشم تھا. مالک بن دخشم کے بارے میں اب گفتگو ہونے لگی. مالک بن دخشم کے بارے میں لوگ کلام کرنے لگے. صحابہ کا کہنا یہ تھا کہ وہ بھی کوئی منافق انسان ہے, وہ بھی کوئی منافق آدمی ہے. صحابہ میں سے زیادہ تر لوگ مالک بن دخشم کو منافق بتا رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سن رہے تھے مگر خاموش تھے. آپ خاموشی کے ساتھ صحابہ کرام کی گفتگو سن رہے تھے. لیکن جب بہت زیادہ صحابہ کرام نے مالک بن دخشم کا تذکرہ کیا اور اسے بار بار منافق کہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے پوچھا کہ اے لوگوں یہ بتاؤ کیا وہ کلمہ توحید کی گواہی نہیں دیتا ہے؟ تمام صحابہ خاموش رہے، جواب نہ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر پوچھا کیا وہ کلمہ توحید و رسالت کی شہادت نہیں دیتا ہے؟ صحابہ خاموش تھے، کوئی جواب نہ دیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کیا وہ کلمہ توحید و رسالت کی گواہی نہیں دیتا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہاں وہ کلمہ توحید و رسالت کی گواہی دیتا ہے، وہ لا الہ الا اللہ کی شہادت پیش کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم صرف ایک اللہ کے ماننے والے ہیں۔ جب یہ سنا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو آپ نے ارشاد فرمایا والذی بعثنی بالحق لئن قالها صادقا من قلبه لا تأکلہ النار ابدا، یعنی سن دو اگر وہ انصار کی قسم جس نے مجھ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر وہ یہ بات سچے دل سے کہتا ہے تو جہنم کی آگ کبھی اس کو نہیں کھا سکتی، وہ کبھی جہنم میں ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں رہ سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واضح کر دیا، یہ ذہن دے دیا کہ جب وہ انسان اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ میں مومن ہوں، میں توحید و رسالت کا ماننے والا ہوں، تو جب تک ایمان کے خلاف کوئی بات اس سے ظاہر نہ ہو جائے اسے مومن ماننا ہوگا۔ اس کے ایمان پر بحث کر کے اس کی حرمت کو پامال مت کرو۔ وہ جب کہہ رہا ہے کہ میں توحید و رسالت کی شہادت دینے والا ہوں تو اسے مانو، اس وقت تک مانو جب تک کہ ایمان کو برباد کرنے والی کوئی چیز اس سے ظاہر نہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ذہن دے دیا اور یہ پیغام دے دیا کہ یقیناً اگر کوئی مومن اپنے ایمان کو پیش کر رہا ہے، اپنے اسلام کو پیش کر رہا ہے، تو جب تک تمہیں اس کے ایمان کے خلاف کوئی چیز نہ مل جائے اس کے ایمان کو موضوع بحث نہ بناؤ، اس کے ایمان کو شک و تردد کی نگاہ سے مت دیکھو، بدگمانی مت پھیلاؤ، اس کے خلاف پروپیگنڈا مت کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیسی واضح تعلیم دے دی، کیسی واضح ہدایت فرما دی۔ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک ایسی بھی روشن ہدایت پر اپنی صحابہ کو چھوڑ کر گئے کہ آنے والی نسل کے لیے وہ صحابہ معیار ہدایت ہو جائیں، روشن شاہراہ ہو جائیں۔ ایک ایسا ہی موقع تھا کہ جب حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی مسلمانوں کا ایک لشکر ایک علاقے میں جنگ کے لیے پہنچا۔ وہاں لوگوں نے جب اسلامی لشکر، ایک چھوٹے سے لشکر کی خبر سنی، آنے کی خبر سنی، تو سارے لوگ بھاگ گئے۔ اسی میں ایک شخص پکڑا گیا، ایک شخص کو پکڑ لیا گیا، صحابہ نے گھیر لیا، پکڑ لیا۔ حضرت اسامہ بن زید آگے بڑھے، جیسے ہی وہ اس پر وار کرنا چاہتے تھے اس نے اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھا، لیکن حضرت اسامہ بن زید نے اس کو قتل کر دیا۔ حضرت اسامہ بن زید کے دل میں کچھ خیال پیدا ہو رہا تھا، کوئی بات پیدا ہو رہی تھی، کوئی پریشانی ان کے ذہن کو پریشان کر رہی تھی۔ انہوں نے سوچا کہ یہ ایک واقعہ ہوا کہ یہ کلمہ توحید و رسالت کی شہادت اپنی زبان سے پیش کر رہا تھا، اس کے باوجود میں نے اس کو قتل کر دیا۔ میں اس معاملے کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ضرور پیش کروں گا۔
چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے اور ان کے سامنے یہ معاملہ پیش کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اسامہ، اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا اور اس کے باوجود تم نے اسے قتل کر دیا. اس نے کلمہ توحید و رسالت کی شہادت پیش کی، اس کے باوجود تم نے اسے قتل کر دیا. تو حضرت اسامہ بن زید نے کہا کہ اللہ کے رسول، وہ تو اپنی جان بچانے کے لیے اور ہتھیار کے ڈر سے اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا تھا، اس لیے میں نے اس کو قتل کر دیا. وہ تو اپنی جان بچانا چاہ رہا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر یہ خیال تمہارے دل میں پیدا ہوا تو تم نے اس کا دل چیر کر کیوں نہ دیکھ لیا کہ وہ جو کلمہ اپنی زبان سے پڑھ رہا ہے تو وہ دل سے پڑھ رہا ہے یا اپنی جان بچانے کے لیے پڑھ رہا ہے. تم نے اس کا دل چیر کر کیوں نہ دیکھ لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اسامہ، کل قیامت کے دن تمہیں لا الہ الا اللہ کی پکڑ سے کون بچائے گا؟ کل قیامت کے دن تمہیں لا الہ الا اللہ کی پکڑ سے کون بچائے گا؟ یعنی وہ انسان کلمہ پڑھ رہا تھا، اس کے باوجود تم نے اپنے اندر پیدا ہونے والے ایک خیال کی بنیاد پر سمجھا کہ یہ اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے. تو یقیناً کل قیامت کے دن اگر اس کا کلمہ سچا ہوگا تو تمہیں کلمہ لا الہ الا اللہ کی پکڑ سے کون بچائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برابر اس بات کو دہرا رہے تھے، برابر اس بات کو کہہ رہے تھے کہ اے اسامہ، کل قیامت کے دن تمہیں کلمہ لا الہ الا اللہ کی پکڑ سے کون بچائے گا؟ اتنی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ حضرت اسامہ کہنے لگے، بعد میں وہ کہنے لگے کہ میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کاش میں آج سے پہلے مسلمان نہ ہوتا بلکہ میں آج ہی کے دن مسلمان ہوتا تو مجھ سے وہ قتل نہ ہوتا، میں وہ قتل کرنے والا انسان نہ بنتا. اس نے کلمہ پڑھا، اس کے باوجود میں نے اس کو قتل کر دیا. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ہدایت دے دی، یہ پیغام دے دیا کہ اگر کوئی اپنی زبان سے اپنے ایمان کو ظاہر کر رہا ہے، کلمہ توحید و رسالت کو پیش کر رہا ہے، تو جب تک اس کی طرف سے کلمے کو برباد کرنے والی چیز نہ دیکھ لو تب تک اسے مومن سمجھو، اسے صاحب ایمان سمجھو، بلا وجہ اس پر شک و تردد مت کرو. بے شک حضرت اسامہ نے جس خیال کی بنیاد پر اس کلمہ پڑھنے والے کا قتل کر دیا تھا، آج ہماری سوسائٹی میں بھی بہت سے لوگ یہی قتل کر رہے ہیں، یہی کام کر رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم صاحب ایمان ہیں لیکن اپنی بدگمانی کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ نہیں تم بدعقیدہ ہو، تم صاحب ایمان نہیں ہو، تمہارے ایمان پر سواہیاں نشان ہے، تمہارا ایمان ہمیں خطرے میں نظر آتا ہے، تم خلاف سنیت جا رہے ہو، تم گستاخ معلوم ہوتے ہو، تم بدعقیدہ معلوم ہوتے ہو، تم بے دین معلوم ہوتے ہو. ارے اس بدگمانی کی بنیاد پر لوگوں کے ایمان کا قتل کرنا بند کر دو. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنا واضح کر دیا ہے. یہ بڑا ہی خطرناک کھیل ہے کہ محض اپنے گمان کی بنیاد پر، پروپیگنڈے کی بنیاد پر، شک و تردد کے بنیاد پر
کسی کے ایمان پر ہم سوالیہ نشان قائم کر دیں، اسے بدعقیدہ کافر گمراہ بے دین قرار دے دیں، یہ خطرناک کھیل ہے۔ یہ خطرناک اس لیے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایما امرئن قال لاخیہ یا کافر فقد باء بہا احدہما، یعنی جس انسان نے اپنے مومن بھائی کو کہا کہ تم کافر ہو، اے کافر کہہ کر پکارا، کہا کہ تم کافر ہو، تو اب یہ بات دونوں میں سے ایک پر ضرور پڑے گی۔ جس کو کافر کہا اگر وہ واقعتاً کافر ہے تو وہ تو کافر ہوا، لیکن اگر وہ کافر نہیں ہے تو یہ کلمہ کہنے والے کی طرف پلٹ آئے گا، وہ تو صاحب ایمان رہا لیکن کہنے والا کافر ہو جائے گا، اس کا کلمہ تکفیر اس کی طرف لوٹ آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس خطرے کو ظاہر کر دیا۔ ایمان بہت بڑی نعمت ہے، ایمان بہت بڑے قدر کی چیز ہے، اس ایمان کی حرمت کو بدگمانیوں کی بنیاد پر پامال نہیں کیا جا سکتا۔ جب قیامت کا ماحول ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کے، اپنے گنہگار امت کے غم میں سوچ رہے ہوں گے۔ بہت سے صاحب ایمان وہ ہوں گے، بہت سے مسلمان وہ ہوں گے جو اپنے گناہوں کی بنیاد پر جہنم میں ہوں گے، جہنم میں اپنے گناہوں کی سزا کاٹ رہے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا سر سجدے میں رکھیں گے، اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا کہ آپ اپنا سر اٹھائیں، آپ مانگے دیا جائے گا، آپ سفارش کریں، شفاعت کریں، آپ کی شفاعت سنی جائے گی۔ اس موقع پر اللہ تعالی یہ بھی ارشاد فرمائے گا انطلق فاخرج من کان فی قلبہ ادنا 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 مثقال حبۃ خردل من ایمان فاخرجہ من النار، یعنی اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جائیے اور جہنم میں ان لوگوں، وہ لوگ جو جہنم میں پڑے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو باہر نکالیے کہ جن کے دل میں رائی کے دانے سے بھی کم، اس سے بھی کم، اس سے بھی کم ایمان موجود ہو، ایسے تمام لوگوں کو جہنم سے باہر نکال دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایمان کی کیا پوزیشن ظاہر کر دی۔ رائی کا دانہ کتنا چھوٹا دانہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دانے کی بھی تیسرے حصے کی بھی بات کی ہے، یعنی رائی کا جو کم دانہ ہے، پھر اس سے کم جو دانہ ہے، اس سے بھی کم جو دانہ بنتا ہے، اگر اس دانے کے برابر بھی کسی کے اندر ایمان موجود ہے تو اسے بھی جہنم سے نکال دو، وہ صاحب ایمان ہے، صاحب ایمان۔ آپ اندازہ کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنا واضح کر دیا ہے کہ ایمان کی حقیقت اور ایمان کی عظمت کیا ہے۔ اس لیے مومن کے ایمان کی حرمت کو پامال مت کرو بدگمانیوں کی بنیاد پر، پروپیگنڈے کی بنیاد پر، ایسا کرنے سے بچو، اس لیے کہ یہ وہ رویہ ہے کہ جو خود ایسا کرنے والے کے لیے ایک خطرہ بن جائے گا۔ وآخر دعوانا